اللہ کے سامنے سر جھکاؤ بھائی بہنوں. اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن يدبر الامر من السماء بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میرے محترم بھائیو بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، آج آپ کو دیکھ کے، اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. میں 1982 میں برمنگھم آیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت آپ کی یہ بڑی مسجد کچھ بن گئی تھی، کچھ بن رہی تھی. ہماری جماعت وہاں ٹھہری تھی. 2 دن ہم نے گشتیں کی، بھاگ دوڑ کی، اور 50 سے زیادہ بندے ہم نہیں اکٹھے کر سکے. ٹوٹل 50. آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے. ایمان والی مومنات مستورات بھی ہیں، ایمان والے بھائی مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس کو کہو بھائی نیچے اتر جاؤ. میرے بھائی بہنوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں، عزت کی زندگی گزاریں، جو راستہ بے خطا ہو، وہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا کو بتا دو
کہ اب صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا راستہ ہے، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ اسلام کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو سلامتی کی زندگی، امن کی زندگی ہوگی۔ آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے دین کا نام رکھا اسلام، سلامتی۔ عقیدے کا نام رکھا ایمان، امن۔ سلامتی، امن۔ اور اپنے محبوب کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ دوسرا نام رکھا احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام رکھا آمنہ، امن والی۔ باپ کا نام رکھا عبداللہ، عبادت والا، اللہ کا بندہ۔ اور جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام تھا شفا۔ شفا، صحت، سلامتی۔ اور آپ کے خاندان کا نام رکھا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانے والا۔ ہمارے نبی کے پردادا کا نام تھا عمرو۔ ہاشم ان کا ٹائٹل ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے جو پیچھے کبھی کسی نے نہیں کھلائے تھے، تو ان کو ہاشم کا ٹائٹل ملا، اور خاندان کا نام بھی ہاشمی ہو گیا، بنو ہاشم ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے میری ماں بھی اسی خاندان سے ہے، باپ میرا راجپوت ہے اور ماں میری ہاشمی ہے۔ اور سنا، جو دودھ پلانے والی آئی تو حضرت آمنہ نے ان کو عبد المطلب کے پاس پیش کیا، جو آپ کے دادا تھے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ ہوتا ہے جو بڑے صبر والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، معاف کرنے والی ہو، اور آسان لفظوں میں اچھے اخلاق والا حلیم، اور اچھے اخلاق والی حلیمہ۔ تو عبد المطلب نے کہا، لو بھائی اخلاق آ گئے، اخلاق آ گئے۔ پھر کہنے لگے، تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا جی بنو سعد۔ کوہ سعادت بھی آ گئی، خوشبختی بھی آ گئی۔ تو آپ دیکھیں میرے نبی کے گرد اللہ نے کیسے نام، یہ اتفاق سے نہیں ہوئے، اس مالک نے ہمیں ہر پہلو سے تسلی دی کہ سلامتی والا راستہ بتاؤں گا تمہیں، سلامتی والا نبی آئے گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہوگا۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام کسی کو نہیں دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہوں۔ پھر اللہ ہمارے نبی کے لیے فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر میں جو ہے سب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ آپ کے انگلینڈ میں گرمی میں بھی آتا ہوں، کتنے لہلہاتے درخت ہوتے ہیں، آج ایک پتا نہیں ہے،
میرا اللہ کہتا ہے جہاں جس جگہ پتا گرتا ہے تیرا اللہ اس سے جانتا ہے. سبحان اللہ، کیا علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ بھی کہیں تم ڈالتے ہو، جو ذمہ دار کاشتکار دانہ زمین میں ایک تو نہیں ڈالتا، میں تو خود ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے ڈالتے ہیں اور پوری دنیا کے ذمہ دار ڈالتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں. کوئی دانے مر جاتے ہیں، کوئی اگ پڑتے ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے سارے دانوں کو تیرا رب گن کے بیٹھا ہوا ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک پتا ہو، کوئی تر پتا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، سب کچھ تیرے رب کے علم میں ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. اب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ہمیں یہ جو ناسا والوں نے دیکھی ہے کائنات، وہ 3% ہے، صرف 3%. 97% اندھیرا ہے، وہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا. تو جو 3% انہوں نے دیکھی ہے، یہ ناسا کی بات ہے. میرے اتنے نہ ٹھوکے اجے، میں انہوں کی گل کرتا پیا، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے. وہ کہتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے ان چیزیں، کہ اس 3% کو یہاں سے ایک جہاز چھوڑا جائے جو روشنی کی رفتار سے چلے. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ. وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں سے چلے اور اسے یہاں پہنچنے میں 90 ارب سال لگیں گے. تو بتاؤ کائنات کتنی بڑی ہے اور اوپر آسمان کتنے بڑے ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے میری آنکھ نے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس علم کے ساتھ وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، زنا نہ کرو، شادی کرو، شراب نہ بیچو، حلال کام کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، محبت کرو، نفرت نہ کرو. ہم اس کے علم کو کیسے جھٹلا دیتے؟ کہ شراب میں بڑے پیسے ہیں جی، آپ گزارا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا علم بتا رہا ہوں. سننا کیسا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. واہ سبحان اللہ. کہتا ہے تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے ساتھ کے جنات، سب کٹھے ہو جائیں ایک جگہ. فَسَأَلُونِي، میں ان سے کہوں مانگو. اب مثلا میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں اور شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ماں کے پاس دونوں بچے آ کے اپنا اپنا سناتے ہیں تو وہ کیا ایک کو تھپڑ مارتی ہے، دوسرے کو تھپڑ مار رہے، الو الگ الگ بات کرو، میرے کان کھا گئے ہو. گھروں میں ہم روز دیکھتے ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو. اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی جو میں نے پڑھا ہے. اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. ہزاروں پہلے تھیں، ہزاروں آگے آئیں گی. ہر مرد عورت اپنی زبان سے مانگے، گونگے بھی مانگے اشاروں سے، کوئی دل میں مانگے، کوئی زور سے مانگے. اتنے انسان جنات کٹھے مانگے تو میرا اللہ کہتا ہے
لا يلهيه قول عن قول ولا يشغله سمع عن سمع. تم سب کا بولنا مجھے خطا میں نہیں ڈالتا کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولی، سب کو سمجھوں اور سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اللہ واحد ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو نا اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے. اور کسی سے با عزت جان چھڑانی ہو کہ ناراضگی بھی نہ ہو، لڑنا بھی نہ پڑے، اور دل میں بھی ہو کہ جان چھڑانی ہے، آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو.